وزیر داخلہ جو ہے سندھ کے لیے سیکیورٹی رسک بن گئے. یہ میں نہیں کہہ رہا اور نہ ہی میں ایسا کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں. یہ سب کچھ تو خود ملک کے بعض حساس اداروں نے اپنی خفیہ رپورٹوں میں اس کا شد و مد سے ذکر اس وقت کیا جب پچھلے دنوں جو ہے خود ڈسٹرکٹ نیشور فیروز میں جو ہے سیکورٹی فورسز کا ایک جوان جو ہے وہ چھٹی پر اپنے گھر آیا تھا. راستے میں انہیں نامعلوم افراد نے جو ہے فائرنگ کر کے شہید کر دیا. ان کی شہادت کے بعد اس قتل کیس کو بھی جو ہے کیش کروانے کے لیے پولیس نے جو ہے مبینہ طور پر وزیر داخلہ کے مخالفین کے خلاف آپریشن شروع کر دیا اور وہاں کے ایک نامی گرامی بلڈر سکندر کھوسو اور ان کے بیٹے آصف کھوسو سمیت کوئی 18 افراد کے خلاف اس سپاہی کے قتل کی FIR درج کر لی. اور کیا وجہ ہے کہ اس وقت مورو سب ڈویژن میں نہ تو کوئی DSP آنے کو تیار ہے اور نہ ہی کوئی SHO جن کی پوسٹنگ کوئی اور نہیں خود وزیر داخلہ کے حکم پر کی جاتی ہے, لیکن ہر کوئی جو ہے وہاں چائے لینے سے گھبراتا ہے اور وہاں چائے لینے پر جو ہے وہ 2-3 ماہ کی چھٹی جانے کو ترجیح دے رہا ہے, جس پر جو ہے خود وہاں کے جو DIG نوشیرو فیروز ہیں پرویز چانڈی وہ بھی اکتا چکے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اب وزیر داخلہ کے جاری کردہ شاہی فرمان پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے جن افسروں کا وہاں آرڈر ہوتا ہے انہیں بلا کر باقاعدہ دھمکیاں دی جاتی ہے کہ وہ یا تو تھانے کا SHO کا چارج لے یا پھر انہیں ڈسمس فراہم سروس کر دیا جائے گا, جس کی وجہ سے جو ہے نہ چاہتے ہوئے دل پر جبر کرتے ہوئے جو ہے وہ پولیس افسران جو ہے وہ ایک جونیئر سائیکوپیت ایکٹنگ DSP کے انڈر میں جو ہے وہ اس وقت کام کرنے پر مجبور ہو گئے. کہ معاملہ ہے کیا, کیوں وہاں نہیں جا رہے ہیں؟ وہاں کیا کوئی 440 بجلی وارڈ کا جھٹکا ان کو دیا جاتا ہے یا وہاں پر کوئی بدتر صورتحال ہے جس کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہے, جس کو ایسے وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور چھٹیوں پر جانے کو ترجیح دے رہے ہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے, اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. سب سے پہلے میں خود قابل احترام وزیر داخلہ ضیاء النجار کی وہ تقریر جو ہے وہ دوبارہ ناظرین آپ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں, جو کہ بہت ہی تاریخی تقریر ہے ان کی, جو انہوں نے جو ہے پچھلے دنوں سندھ اسمبلی میں اس وقت کی تھی جب ان کی ایک تصویر جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی. اس تصویر کو میں نے بھی اپنے پروگرام کی زینت بنایا تھا, جس میں خود وہاں کے نئے SSP روہیل کوسو خود وزیر داخلہ کے آگے اس طریقے سے درباریوں کی طرف سے جو ہے وہ ہاتھ باندھے سر جھکائے آنکھیں نیچے کیے ہوئے غلاموں کی طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے کہ ان کے چپڑاسی ہو, ان کے مزارے ہوں, ان کے بہت ہی ادنا قسم کے ملازم ہوں. یہ SSP بیٹھے ہیں باوردی درست گریڈ 18 کے افسر. تو یہ جو تصویر وائرل ہوئی تھی اس پر جو ہے بہت لے دے ہوئی تھی, جس کا ازالہ کرنے کے لیے جو ہے قابل احترام وزیر داخلہ کو جو ہے وہ سارے اہم ترین کام چھوڑ کر جو ہے وہ سندھ اسمبلی میں یہ تاریخ ساز تقریر کرنا پڑی. پہلے آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہ تقریر کیا کی اور کیا شاندار جو ہے وہ کلمات انہوں نے ادا کی. میں تھوڑا سا ہٹ کر اس سے بات کر رہا ہوں کہ میں اپنے حلقے میں کل پرسوں تھا تو میرے ساتھ SP صاحب ایک بیٹھے ہوئے تھے, پبلک تھی, تو لوگوں نے سوشل میڈیا پر یہ بھی تنقید کی کہ SP سر جھکائے کیوں بیٹھے ہوئے ہوم منسٹر کے سامنے. ارے بھائی وہ جواب دیں ہوم منسٹر کے, یہ پولیس ڈپارٹمنٹ, SHOs, SPs, DIGs, IG یقیناً ہمارے پاس وہ ہمیں رسپانس دینے کے پابند ہیں, اور یہ ایک سسٹم ہے, ہیرارکی ہے, اس کے مطابق چلا جاتا ہے, اور اس کو ہوا دے رہے ہیں کہ ایک جاہل آدمی کو وہ منسٹر بنا کر اور اس کو وہ کیا ہوا ہے. عجیب قسم کی سوشل میڈیا کی سسٹم یہ چل رہے ہیں, اتنی اس پر گند ہوتا ہے. ناظرین یہ تھے وزیر داخلہ ضیاء النجار. اب ان کی یہ تقریر, ان کی یہ گفتگو جو کوئی بھی سنے گا, میں یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس تقریر
اور یہ جو گفتگو انہوں نے کی ہے، ان کی اس گفتگو سے ان کا تکبر، ان کی رعونت، ان کی فرعونیت، ان کی نمرودیت، ان کی شدادیت جو ہے وہ ٹپک رہی ہے ان کے الفاظ، ان کے جملوں سے۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، کیا کہا انہوں نے یہی کہا نا کہ میں اپنے حلقے میں گیا تھا، ایک ایس پی وہاں ان کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، سر جھکائے، نظریں نیچے کر کے، اس پر بھی لوگوں نے جو ہے وہ تنقید کی کہ ایس پی جو ہے وہ سر جھکائے کیوں بیٹھے تھے وزیر داخلہ کے سامنے۔ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں موصوف؟ کہتے ہیں کہ ارے بھائی وہ جواب دیں ہیں ہوم منسٹر کے، پولیس ڈپارٹمنٹ، ایس ایچ او، ایس پیز، ڈی آئی جیز، آئی جیز، یقیناً وہ ہمیں رسپانس دیں گے، رسپانس دینے کے پابند ہیں۔ یہ ایک سسٹم ہے، ہرارکی ہے، اس کے مطابق ہی سسٹم چلا جاتا ہے، کام کیا جاتا ہے۔ ہرارکی کا ذکر انہوں نے کیا۔ یہ ہرارکی اس وقت کہاں چلی جاتی ہے جب جو ہے وہ خود ممتاز بروئی جیسا جو ہے ایک گریڈ 16 کا رینکر انسپکٹر جو ہے وہ انہی جو ہے موزور قسم کے وزیر داخلہ اور ان آئی جیز کو جو ہے وہ ان کے تھوکے ہوئے کو چاٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہاں ان کی ہرارکی جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں تیل لینے چلی جاتی ہے، دھواں بن کے ہوا میں تیلی ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے۔ وہاں انہیں نظر نہیں آتا کہ میں ہوم منسٹر ہوں، میں وزیر داخلہ ہوں، پوری کی پوری سندھ پولیس پابند ہے، جواب دہ ہے، رسپانس ہے۔ یہ جو ان کے کلمات ہے یہ اتنے ہی غلط ہیں جتنے کہ جو ہے خود سورج کا جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ یا تو انہیں غلط فہمی ہو چکی ہے یا پھر انہیں اپنے اختیارات کا علم نہیں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ پابند ہیں وہ، جواب دہ ہیں وہ، لیکن کس طریقے سے؟ اس طریقے سے نہیں کہ وہ کوئی ایس پی ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہو جائے کہ مائی باپ کیا حکم ہے، کس کو کیا کرنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے۔ ہوم منسٹر تو ہوم منسٹر، وزیر اعلیٰ بھی جو ہے وہ کسی ایس پی، کسی ڈی آئی جی، تو کیا کسی ایس ایچ او، کسی کانسٹیبل کو بھی جو ہے بلانے کا جو ہے وہ اختیار نہیں رکھتا۔ ہوم منسٹر بھی کسی ایس ایچ او، کسی سپاہی کو، کسی ایس پی کو نہیں بلا سکتا اور نہ ہی کسی کو براہ راست کوئی حکم دینے کا پابند ہے۔ وہ جو بھی کچھ کرے گا تھرو پراپر چینل، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے کہے گا، یا تو آئی جی سے کہے گا یا ہوم سیکرٹری سے کہے گا۔ وہ کسی ایس ایچ او کو ڈائریکٹ فون نہیں کر سکتا، نہ ہی وہ ایس ایچ او اس کو ڈائریکٹ جواب دینے کا پابند ہے۔ یہی حال جو ہے ڈی ایس پی کا، یہی حال جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اس کو جواب دہ نہیں ہے براہ راست۔ جو بھی کچھ انہوں نے کرنا یا تو تھرو ہوم سیکرٹری یا تھرو آئی جی کرے گا۔ وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ایس ایس پی کو فون بھی نہیں کر سکتا ہے، ایس ایس پی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے، ایس ایس پی کو بلا بھی نہیں سکتا، اور ایس ایس پی اس کے آگے پیچھے گھوم بھی نہیں سکتا ہے، اور ایس ایس پی ان کے آگے جو ہے سر جھکا کے بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے قانون، یہ ہے رول آف بزنس۔ یہ تمام ایس ایس پیز کو میں اس وقت اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے بتا رہا ہوں کہ وہ اپنے اختیارات کو، اپنی حیثیت کو جاننے کی کوشش کریں۔ وہ کسی وزیر داخلہ کے پابند نہیں ہیں، وہ کسی وزیر اعلیٰ کے پابند نہیں ہیں۔ براہ راست جو بھی کچھ ہوگا تھرو پراپر چینل، وہ جو بھی کچھ بات کریں گے ذریعہ آئی جی، وہ جو بھی کچھ بات کریں گے ذریعہ ہوم سیکرٹری کے۔ خود ہوم منسٹر کو تو کسی یعنی کہ اس قسم کے اجلاس کو ہیڈ کرنے کا بھی کوئی قانونی حق حاصل نہیں کہ وہ تمام ایس ایس اوز کو بلائیں، ایس ایس پیز کو بلائیں اور ان کو آ کے خطاب کریں، یہ کریں وہ کریں۔ یہ نہیں کر سکتے۔ جو ان کو وہ صرف پالیسی دینے کے پابند ہیں۔ وہ پالیسی دیں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، وہ کس قسم کا سسٹم چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، پولیس سے کیا چاہتے ہیں، وہ پالیسی دیں گے، اور اس پالیسی پر عمل درآمد کروانا جو ہے وہ ہوم سیکرٹری کا اور آئی جی کا کام ہے۔ کوئی ہوم منسٹر جو ہے براہ راست نہ تو کسی ایس ایچ او کو کچھ کہہ سکتا ہے، ڈی ایس پی کو کہہ سکتا ہے، نہ ہی وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کو کچھ کہہ سکتا ہے، نہ ہی وہ ڈی آئی جی کو کچھ کہنے کا پابند ہے۔ ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، وہ جو انہوں نے کہا سندھ اسمبلی میں، یا تو ان کو غلط فہمی ہو گئی یا پھر انہیں معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سب چیز ریکارڈ کا حصہ بن چکی تھی۔ یہ اس وقت میں نہ کہہ سکا، میں جلدی میں پروگرام میں نے کہا تھا، لیکن یہ تشنگی تھی جو میں نے آج دور کر دی۔ وزیر داخلہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔
یہ جتنے پولیس والے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں وہ صرف اپنے پوسٹنگوں کے چکر میں ہیں، اور کوئی یعنی قانونی طور پر جو ہے وہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کے آگے جو ہے کوئی ایس ایس پی درباری بن کر بیٹھ جائے، ان کے آگے کوئی ایس ایچ او جو ہے وہ دم ہلاتا ہوا نظر آئے، ڈی ایس پی دم ہلاتا ہوا نظر، نہیں، یہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، نہ وہ اس کے مجاز ہیں۔ میں بڑے زور دے کر یہ بات کروں، پھر میں یہ کہوں گا کہ وہ کہہ رہے پابند ہے، پابند ہے تھرو پراپر اپ چینل، جواب دہ آپ کو ہے، ڈائریکٹ نہیں، تھرو پراپر اپ چینل۔ وہ آپ کے آگے مزارے بن کر بیٹھنے کے بالکل بھی پابندی ہے، وہ آپ کے دفتر بھی اپنے آئی جی سے پوچھے بغیر نہیں آ سکتے، وہ نہیں ان کو آنا چاہیے، بلکہ اس پر تو آئی جی سندھ کو ایکشن لینا چاہیے کہ آپ کس سے پوچھ کے ان کے دفتر گئے تھے، کیوں گئے تھے آپ، کیوں اپنے دفتر کو آپ نے چھوڑا، یہ پوچھنا چاہیے۔ اس وقت کے نوشہر و فیروز کے جو ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہیں روہیل کوسو کے خلاف کاروائی کے لیے میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے پوری کی پوری سندھ پولیس کا سر جو ہے شرم سے جھکا دیا، اپنی پوسٹنگ کو برقرار رکھنے کے لیے یا پھر اپنی کھال کو بچانے کے لیے۔ پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ یہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں۔ پولیس والے یہ جو سرکار کے ملازم ہوتے ہیں نا، یہ سرکار کے ملازم ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے نہیں، یہ ریاست کے ملازم ہوتے ہیں۔ یہ جو ایس ایس پی ہے روہیل کوسو، یہ جو آئی جی ہے، یہ جو ڈی آئی جی ہے، یہ سب کے سب اسٹیٹ کے امپلائی ہیں، سپاہی اسٹیٹ کے امپلائی ہے۔ یہ کوئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے امپلائی نہیں ہیں، یہ موجودہ حکومت کے امپلائی نہیں ہیں، یہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی اس گورنمنٹ کے امپلائی نہیں ہیں، یہ امپلائی ہیں اسٹیٹ کے، یہ اسٹیٹ کو جواب دہ ہیں، یہ حکومت کو جواب دہ نہیں ہے۔ حکومت تو خود بھی جرم کر سکتی ہے، وزیر داخلہ بھی جرم کر سکتا ہے، گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، تو کیا یہ پولیس ان کو گرفتار نہیں کرے گی؟ بالکل کرے گی۔ یہ اسٹیٹ کے وفادار ہیں، انہوں نے اسٹیٹ سے وفا کا حلف لیا ہے، گورنمنٹ سے نہیں لیا ہے کہ گورنمنٹ کے آگے یہ سر جھکا کے بیٹھ جائیں۔ یہ بہت ہی انہوں نے غلط کیا ہے روہیل کوسو نے، تو ان کے خلاف تادیبی کاروائی اگر آئی جی صاحب چاہیں تو کر سکتے ہیں، انہیں جو ہے وہ ایک نوٹس دے سکتے ہیں، ان کو جو ہے وہ کہ ڈسپلیجر دے سکتے ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کر سکتے ہیں ان کی کارکردگی کو کہ انہوں نے پولیس کا جو ہے مورال جو ہے وہ گرانے میں جو ہے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں وہ جو واقعہ ہوا سیکورٹی فورس کا، سپاہی جو ہے نادر کوسو جو ہے وہ چھٹی پر آئے تھے اور وہاں پر جو ہے فائرنگ کے زد میں آ گئے اور فائرنگ سے جو ہے وہ ان کی شہادت ہو گئی۔ اب ان کے چچا نے جو ایف آئی آر درج کرائی ہے، پتہ نہیں خود کرائی ہے، پریشر پڑا ہے کس کے کہنے پہ ہو، لیکن وہ مقدمہ انہوں نے سکندر کوسو اور ان کے صاحبزادے آصف کوسو سمیت کوئی 18 افراد کے خلاف درج کیا ہے۔ سکندر کوسو کا جھگڑا جو ہے سب کو پتہ ہے کہ عمران کوسو سے چل رہا تھا، مالی مفادات کا کوئی ٹکراؤ تھا۔ یہ امیر ترین آدمی سکندر کوسو بلڈرز ہیں، پہلے بہت غریب ہوا کرتے تھے، یہ چھولے بیچتے تھے ایک زمانے میں، لیکن بعد میں جو ہے وہ عاقب جتوئی کی مہربانی سے جو ہے ان کے 1 ایکڑ زمین سے انہوں نے جو ہے یہ جو کنسٹرکشن کا کاروبار شروع کیا، اس میں اتنی برکت ہو گئی، خدا ترس انسان ہے، اور اس کے بعد ان کا کاروبار چلتا گیا، پیٹرول پمپ کے مالک ہیں۔ ان کے بنگلے کو بھی اس واقعے کے بعد آگ لگا دی گئی، جبکہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے کہ میرا جو ہے نادر کوسو کے قتل کیس سے کوئی تعلق نہیں، مجھے اس قتل کیس میں پھنسوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جس روز یہ وقوع ہوتا اس وقت جو ہے وہ خود ایک گدی نشیں ہیں وہاں کے گاجی شاہ مزار کے روشن کوسو کے ہمراہ جو ہے وہ خود ایس ایس پی نوشہر و فیروز جو ہے روہیل کوسو سے ملنے گئے تھے، انہیں مبارک دینے گئے تھے، اس وقت وہ وہاں پر نہیں تھے جب یہ وقوع ہوتا، یہ ان کا کہنا ہے۔ تو اب ان کے خلاف جو ہے یہ ایف آئی آر درج کر لی گئی اور ان کی گرفتاری کے لیے، دوسرے لوگوں کی گرفتاری کے لیے کہتے ہیں کہ چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے اب مورو سب ڈویژن میں کوئی کیوں نہیں آنے کو تیار ہے؟ آخر مورو میں ایسا کیا ہو رہا ہے یا مورو پولیس سے ایسا کیا کروایا جا رہا ہے کہ وہاں نہ تو ڈی ایس پی آنے کو تیار ہے، نہ ایس ایچ اوز آنے کو تیار ہیں۔ اس وقت وہاں پر جو ہے وہ ایس ڈی پی او کا جو پوسٹ کا جو چارج ہے وہ ایک
रैंकर एक इंस्पेक्टर को चार्ज दिया है, अब्बास बबर को, जिसकी शोहरत ये कि वो साइकोपैथ है और उन पर खुद अपनी ही साहबजादी को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। जेल काट के आ गए। वो साइकोपैथ हैं, रैंकर हैं, कुछ लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, चंद माह बाद रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उन्हें जो है वो SDPO की पोस्ट दी गई है। अब उनके अंडर में जो है उनसे सीनियर्स को जो है वो SHO के तौर पर भिजवाया गया है, जो जाने से उन्होंने इनकार किया था, जिसमें एक खुद गुल हसन बंगवार हैं, ये गठेरो थाने के SHO, और उसके अलावा जो है खुद अकबर खोकर ने तो 2 माह की छुट्टी की दरख्वास्त दी थी कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन उन्हें जो है खुद DIG जो है नौशेर फ़िरोज़ जो है वो परवेज़ चावड़ी ने बुलाया था कि भाई या तो नौकरी करो वहाँ जा या फिर तुम्हें हमें डिसमिस कर दो। उसने कहा मुझे 2 माह की छुट्टी। उसने कहा 2 माह की क्या, तुम्हें 2 घंटे की भी छुट्टी नहीं जाएगी, तुम्हारा नाम जो है खुद होम मिनिस्टर ने कहा था कि इनको वहाँ भेजो, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें बहालत मजबूरन डिसमिस फ्राम सर्विस कर दूँगा। तो ये अब बेचारे जो है उस जूनियर के अंडर में जो है ये दोनों SHO जो है वो काम करने पर मजबूर है। यहाँ इनकी से पहले जो है वो इनायतुल्लाह यहाँ पर DSP थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई कि उनसे गलत काम करवाया जाता। इस वक्त जो है पूरी की पूरी मोरो सब डिवीज़न की जो पुलिस है उन्हें जो है कहते हैं, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुखालिफिन की तरफ से कि वज़ीर दाखिला जो है वो घर के लोंडी के तौर पर जो है पूरी की पूरी पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। ये कारोबार इस वक्त हो रहा है। ये काम जब बशीर बरोई साहब का SSP नहीं किया तो उनको ट्रांसफ़र कर दो, उनकी जगह पर ये रोहेल खोसो को लाए हैं डिस्ट्रिक्ट SSP के तौर पर, जो कि होम मिनिस्टर के आगे जो है वो सर झुका के बैठते हैं, नज़रें झुका के बैठते हैं कि जो कुछ हैं आप ही हैं, आप ही माई बाप हैं, आप ही IG हो, आप ही सब कुछ हो। वो उनके कहने पर इस वक्त कुछ भी करने को तैयार। यही वजह है कि जब से वो आए हैं नौशेर फ़िरोज़ में, नौशेर फ़िरोज़ की हालत इतनी ख़राब हो गई कि हसास इदारों को लिखना पड़ा कि सिंध के वज़ीर दाखिला जो है वो सिंध के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गए, सिर्फ मोरों की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल का तस्करा करने की शक्ल में कि इस वक्त जो है नौशेर फ़िरोज़ जो है वो में लॉ एंड ऑर्डर इतना ख़राब हो गया कि वो गोट की और ख़ुद कश्मोर की हालत यहाँ से अच्छी होगी। यहाँ पर जो है वो इस वक्त झगड़ा फसाद शुरू हो चुका है, बरादरियों का झगड़ा हो रहा है। ख़ुद खोसो बरादरी जो है वो इस वक्त शेर हो चुकी है। ख़ुद जो है इनके आने की वजह से, रोहेल खोसो के आने की वजह से अब अपने मुखालिफिन पर जो है वो उन्होंने ज़मीन इस वक्त तंग कर दी है। जज के घरों पर हमले किए उन्होंने, उन्हें जो है वो शदीद किस्म का नुकसान पहुँचाया। ये इस वक्त सूरत हाल है ख़ुद मोरो सब डिवीज़न की। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। कैसे लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे इन प्रोग्रामों का मकसद किसी की किरदार कुशी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाना है, भटके हुए लोगों को राह रास्त पिलाना है, जिन्हें अपने इख्तियारात का इल्म नहीं है उनको उनके इख्तियारात से आगाही देना है। और पुलिस वाले जो ज़्यादा शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनकर इस वक्त दुम हिलाते हुए नज़र आ रहे हैं, उन्हें भी उनकी हैसियत का, उनके मुकाम का एहसास दिलाना है कि तुम सरकार के नहीं, तुम स्टेट के मुलाजिम हो, गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं हो। तो किसी की गीदड़ बबकियों में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो है वो हलफ जो है वो स्टेट से वफा का लिया है, इन वज़ीरों से वफा का नहीं लिया है। वज़ीर ज़रूर आपकी पोस्टिंग करते हैं, लेकिन नौकरी इनके हाथ में नहीं है। अपना ज़मीर को बेदार करते हुए जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं करें। यकीन जानिए कि इससे बड़ी भी कोई अदालत है। आप सब ने मरना है और अल्लाह को आपने जवाबदेह होना है। ये वज़ीर दाखिला ये तो आते जाते लोग हैं, ये आपसे आज अपना काम निकाल लेंगे और कल ये आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे, जिसकी बड़ी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। ख़ुद तनवीर तुनियो और जो है दूसरे जो है इरफान समूह की, कि ये सिंध के धरती, सिंध के बच्चे थे। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया इन्हीं सियासतदानों के लिए, क्या कुछ नहीं किया। इन्हें असम्बलियों में पहुंचाने का जो है वो सेहरा उन्हीं के सर जाता है। तनवीर तुनियों ने किस तरीके से इन्हें जो है वो अपने कांधे देकर जो है जाली तरीके से कामयाब करवा कर इन्हें MP MNA बनवाया। आज उन्हें जो है दूध में से मक्खी की तरह से बाहर निकाल दिया और वो बेचारे पंजाब में जो है वो इस वक्त नौकरियां करने पर मजबूर हैं। ये इबरत है उनके लिए जो इस वक्त जो है वो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बने। मेरा इशारा डिस्ट्रिक्ट नौशेर फ़िरोज़ के SSP की तरफ है, जो कि गर्दन झुकाए, नज़रें झुका के जो है वो
اس کے ہوم منسٹر کے آگے بیٹھے ہیں اور ہوم منسٹر اسے اپنا فخر بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پابند ہے کہ ہمارے آگے سر جھکائے بیٹھے رہیں. یعنی کہ فرونیت اور رونت کی انتہا ہو گئی. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.